جب میں حضرت امام مہدی کی سیرت پڑھ رہا تھا اور اب بھی پڑھ رہا ہوں، حضرت امام مہدی رحمت اللہ علیہ بھی بولو، علیہ السلام بھی بولو، کوئی حرج نہیں ہے، نبی نہیں انہوں ولی ہوں گے، بہت بڑے ولی ہوں گے، امام بھی نہیں سمجھنا ہم کو، کیونکہ 12 امام سمجھنے کا جو عقیدہ ہے وہ شیعوں کا عقیدہ ہے۔ ہمارے نزدیک امام کوئی نہیں، مسجد کا جو امام ہے وہ امام، محبت سے ابو حنیفہ کو امام بولتے ہیں خطاب، امام شافعی کو امام بولتے ہیں خطاب، لیکن شیعہ لوگ جو ہیں وہ امام کسے بولتے ہیں معلوم؟ نبی سے بھی جو افضل ہوتا ہے اسے امام بولتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے نبی سے افضل کوئی نہیں، صدیق نبی کے بعد، شہید نبی کے بعد، غوث نبی کے بعد، قطب نبی کے بعد، بلکہ یہ سب نبوت کے نقش قدم پر چلنے والے لوگوں کا خطاب ہے، نبی سے افضل تو کوئی ہے نہیں۔ شیعہ لوگوں کا عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، اسی لیے بعض علماء فرماتے ہیں امام حسن کہنا مکروہ ہے، امام حسین کہنا مکروہ ہے، امام مہدی کہنا مکروہ ہے، اس لیے کہ امام کا لفظ ان کے ساتھ وہ لوگ جوڑتے ہیں جن کے نزدیک امام نبی سے افضل ہوتا ہے۔ ہمیں محبت سے ادب سے امام کہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، جیسے امام ابو حنیفہ، امام شافعی کہتے ہیں، نبی سے افضل سمجھ کر نہیں بولتے۔ ہمیں سمجھ میں آئی بات؟ ارے آئی نہیں آئی بھائی، ذرا مسئلے بھی بتانا پڑتا با، عقیدے بھی برباد ہو رہے ہیں، اعمال بھی برباد ہو رہے ہیں، خیالات برباد ہو رہے ہیں، کیا کیا بتانا، کیسا بتانا، کسے بتانا، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ سمجھو، یہاں آئے تو پورا دماغ یہاں چ رکھو، گوشت گلیا کی نہیں گلیا کی ٹینشن چھوڑو، ککر گلا دلتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ نہیں نا، ہمارے بیگم بولے وہ دکان سے لاؤ، بول کو جلدی میں یہ دکان سے لے کر آؤ، اور بیگم ابھی اتنے ہوشیار رہتے ہیں، بابا 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 دیکھے تو آدھی عقلی حضرت، لیکن بڑی فراست ہوتی، گوشت بدل کو گھر کو گیا تو برابر پہچان لیتے ہیں دکان بدلیا کیا بول کو۔ دماغ یہاں رکھو، حضرت مہدی علماء کہہ رہے ہیں ان کی تحقیق ہوگی، اور تحقیق صحیح بھی ہو سکتی ہے، غیر صحیح بھی ہو سکتی ہے۔ دجال آنے کی بات میں یہ بات کیوں لایا؟ جوڑ سنو، ہر نبی دجال سے ڈرائے، میرے نبی نے بھی دجال سے ڈرایا، میرے نبی نے بھی دجال سے ڈرایا، اور امت کو تسلی بھی دی کہ تم اتنا بھی نہ ڈرو، بلکہ اللہ نے میرے صدقے تمہارے اندر وہ طاقت عطا فرمائی ہے، تم دجال کو مار تو نہیں سکتے، دجال کو تو عیسیٰ ماریں گے، لیکن دجال کے مکر و فریب کا تم مقابلہ کر سکتے ہو۔ مارنے کا کام تو عیسیٰ علیہ السلام کا ہوگا، مقابلہ ہم کر سکتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا وہ کیا طاقت ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آقا نے فرمایا پیارو سنو اور دوسروں کو سناؤ، جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا اس کے زمانے میں دجال ہو یا دجال اس کے سامنے ہو، دجال کی طاقت سورہ کہف پڑھنے والے کے سامنے نہیں چلے گی۔ سمجھ میں آئی بات؟ آئی بھائی؟ شارحین حدیث فرماتے ہیں سورہ کہف جمعے کے دن، جمعرات کی مغرب کے بعد سے لے کر جمعے کی مغرب سے پہلے 24 گھنٹے کا ٹائم ہے، کبھی بھی پڑھ لو۔ بعضوں نے کہا جمعرات پورا ختم ہو کر رات ہی کو پڑھنا افضل ہے، بعضوں نے کہا صبح کو پڑھنا افضل ہے،
دونوں طرف دلائل موجود ہے. بہرحال یہ بات تو متفق ہے 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ سورہ کہف پڑھ لو. دجال کی دال جب ہمارے سامنے گلتی نہیں تو ان کمینوں کی دال کیا گلے گی اگر ہم سورہ کہف پڑھ لیں. اگر سورہ کہف پڑھ لیں